نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں وہ کام جو مستحب ہے اس کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز تھی سحری کرنا، دوسری چیز تھی سحری تاخیر سے کرنا، تیسری چیز تھی افطار جلدی کرنا، چوتھی چیز تھی افطار جو ہے تازہ کھجوروں کے ساتھ کرنا، یہ مستحب ہے۔ اس کے ساتھ پانچویں چیز ہے الدعاء عند الفطر واثناء الصیام، افطار کے وقت دعا کرنا اور روزے کی حالت میں روزے کے وقت میں دعا کرنا، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، الصائم روزے دار، حتی یفطر یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، والامام العادل اور عادل امام، والمظلوم اور مظلوم، ان تین لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک روزے دار ہے جو روزے کی حالت میں اپنے رب سے مانگے۔ الاکثار من الصدقہ وتلاوت القرآن، صدقہ میں زیادتی کرنا یعنی کثرت سے صدقہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وہ تفطیر الصائمین اور روزے داروں کو افطار کرانا، وسائر اعمال البر اور ایسے ہی دوسرے نیک کام، ٹھیک ہے، اور دیگر تمام اعمال جو نیک ہیں اسے انجام دینا۔ فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مخیر یعنی سخی تھے، ٹھیک ہے، اجود تھے یعنی سخی تھے۔ رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دوسرے اوقات کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ خیرات فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، غرض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اجود تھے، اتنے سخی تھے کہ جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں نا بارش لانے سے پہلے، اس سے زیادہ تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ چلا روزوں کی حالت میں رمضان میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، پورے رمضان دن اور رات کبھی بھی، اور قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ اس کا قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے رمضان سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ تو جتنے رمضان جب آتا ہے تو ہر کسی کو چاہیے اس طرف توجہ دیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ دوسروں کو دیں، اللہ کے راستے میں دیں، روزے داروں کو کھلائیں۔ ہمارے پاس اللہ خیر کرے عجیب سے معاملات ہوتے ہیں، افطار پارٹی کے نام پر جو ہے غیر مسلموں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، لیکن جو بیچارہ غریب ہے ان کے بغل میں وہی غریب ہے، وہ روزے سے ہے، اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کی عقل آتی ہے، کہاں سے ان کا دماغ آتا ہے۔ رمضان جیسے خاص عبادت کو کہ جس میں اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس میں ایک مشرک کو خصوصی جو ہے نشستیں دی جاتی ہیں جہاں انہیں بٹھایا جاتا ہے، اور ایک غریب کو دعوت تک نہیں ملتی ہے، جو روزے سے، جو مسلمان ہے جو روزے سے۔
ایسی افطار پارٹی تو نہیں چاہیے. یہ افطار پارٹی نہیں ہے. یہ اللہ کے خاطر آپ نہیں کر رہے, یہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں آپ. رمضان آیا تو کچھ سیاسی پارٹیوں کو آپ بلائیں یا کچھ لوگوں کو آپ بلائیں جن میں آپ کو مفاد ہے, آپ کو انویسٹمنٹ ملے گا, آپ کو پیسے ملیں گے, آپ کو جو ہے سیاست میں ہو سکتا ہے جگہ ملے, اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے خاطر تو نہیں. آج عجیب لوگ ہیں, عجیب ذہنیت لوگوں کی بنی ہوئی. اگر بلا بھی لیں, کہتے ہیں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں شیخ, پوری کے پورے لوگوں کو دعوت. کیسے دعوت دیتے ہیں آپ؟ جتنے بھی بیچارے مسلمان آتے ہیں ان کو زمین پر بٹھا دیتے ہو کھلانے کے لیے, ہاں, اور ایک غیر مسلم آتا ہے بدبخت, اور اس غیر مسلم کو لے جا کر تم جو ہے بڑی بڑی نشستوں میں بٹھاتے ہو اور ایسے مقام پر بٹھاتے ہو اور وہ کھانے دیتے ہو جو دوسروں کو میسر نہیں. یہ طریقہ ہے آپ کا؟ اس طریقے سے آپ دعوت کر رہے ہیں آپ؟ ہم شیخ ان کو اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں, بے شک کوئی مسئلہ نہیں, اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسلام کی دعوت نظر ہی نہیں آتی ہے, کسی روح سے نظر نہیں آتی. افطار کے دوران بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے مطلب کی باتیں کر رہے ہیں. کہاں ہے اسلام کی دعوت؟ کوئی اسلام کی دعوت نہیں. ان کو بس یہ معلوم ہے کہ ہمیں دعوت ملی ہے, دعوت کھا کر ہم آ جائیں گے. افطار پارٹی مشہور ہے سب کے پاس. تو یہ اچھا عمل ہے. روزے داروں کو دو, جو روزے سے ان کو دو دعوت, ان کو کھلاؤ, ان کو پلاؤ. آپ کے آس پڑوس میں کتنے روزے دار ہیں جن کے گھروں میں افطار کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں, ان کو لے جا کر دے دو آپ, فروٹس وغیرہ لے جا کر ان کے گھر پہنچا دو. یہ بھی تو اچھا کام ہے, یہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو. لیکن تکلیف دل میں یہ ہوتی ہے, یہ کریں گے لیکن کوئی کون دیکھ رہا ہے, ہمیں اس سے کیا فائدہ ملے گا. آج مادیت پرستی کے اس دور میں ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اللہ کے خاطر عبادت تو یہ ختم ہی ہو چکی ہے کہ لوگ اللہ کے خاطر عبادت کریں. دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر ان کے جیب سے پیسہ نکل رہا ہے تو 100% کئی لوگ ایسے جن کے ذہن میں تصور رہتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں پوری دنیا مجھے دیکھے, تعریف کرے. کیا افطار پارٹی کیا تھی ان کی, کتنے کے لاکھ روپے خرچہ کیے, کیا بہترین افطار پارٹی کی تھی انہوں نے. انہیں کے گھر کے بغل میں جو غریب رہ رہے ہیں, جن کو کھجور میں میسر نہیں ہے صحیح سے, وہ پانی بھی صحیح ان کو صاف پانی میسر نہیں. اور یہاں جو ہے جو روزے دار نہیں ہیں ان کو جو ہے کھلانے میں لگے ہوئے ہیں, کھاتے رہو. تو یہ حالت اور یہ بربادی ہے مسلمانوں کی, اور اس پر مسلمانوں کو فخر بھی محسوس ہوتا ہے. اور اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, یہاں بھاگ کر آ جاتے ہیں. یہ اسلام کی دعوت ہے؟ ایسے دی جاتی ہے اسلام کی دعوت؟ یہ طریقہ ہے اسلام کی دعوت دینے کا؟ نہ اس بیچارے کو تم نے اللہ بتایا نہ رسول بتایا تم نے, کیونکہ اسے بھی معلوم ہے ہمیں افطار پارٹی میں بلایا گیا ہے. وہ بھی سیاسی آدمی ہے, افطار پارٹی میں اس لیے آیا تاکہ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا رتبہ بن جائے کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. یہ چاہے جو بھی ہو, تو یہ سارے مسائل. ہاں, بعض دفعہ تو مصلحت کے بنیاد پر بلانا پڑتا ہے. مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, مسلمانوں کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا, یہ مسلمانوں کی مدد کرے گا, تو مصلحت ہے تو الگ معاملہ ہے. لیکن مصلحت ہے تو الگ معاملہ ہے, لیکن جب آپ کوئی کھلا رہے پلا رہے تو روزے داروں کو بھی وہی کھلائے اور ان کو بھی وہی رتبہ دیں, اور روزے داروں کو زیادہ رتبہ دیں. یہ معاملات ہوتے ہیں اور یہ چیزیں معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, روزے داروں کو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو شوق ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو آپ گھر تلاش کریں, بیواؤں کے گھر, وہ جن کے گھروں میں جو ہے ان کے شوہر موجود نہیں, کوئی کمانے والا موجود نہیں, وہ بیچارے جو بھی روکھی سوکھی رمضان میں کھا کر گزار رہے ہیں, جائیں ان کے گھر اور کہیں کہ امی جان میری طرف سے انشاءاللہ 30 روزے آپ کے گھر میں ہم جو ہے بھیجیں گے راشن. کتنی بڑی بات ہے یہ, سبحان اللہ. ان غریبوں کے گھر جاؤ جو اپنے بچوں کو روکھی سوکھی کھلا رہے ہیں, بچے بھی روزے کی حالت میں جائیں اور کہیں بیٹا میری طرف سے آپ کو جو ہے انشاءاللہ رمضان میں اتنے دنوں تک میں آپ کو لا کر دوں گا, لے جا کر جو چاول لے جا کر ساری چیزیں. یہ ہے اللہ کے خاطر کرنا ہے, یہ اللہ کے خاطر کام ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے, یہ کھلانا ہے, یہ پلانا ہے.
اس میں خرچ کیجیے، انشاءاللہ ثواب اچھا ملتا ہے۔ تو دوسرے بھی نیک اعمال کرنا ہے، اور جو بھی نیک اعمال ہو وہ کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے الاجتہاد فی صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، رمضان کی راتوں میں بھرپور عبادت کرنا، رات میں خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں، وبالاخص فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کرنا، رات کے موقع پر نمازیں پڑھنا، یہ ثابت ہے۔ فعن عائشہ رضی اللہ عنہا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ولعموم قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل عشر، جب آخری عشرے میں داخل ہوتے یا آخری عشرہ آتا، شد مئزرہ، تو اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے۔ تہبند باندھ لینے کا مطلب کیا؟ کمر کو کس لیتے تھے کہ اب عبادت کرنا ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں میں آپ خوب جاگتے بھی، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو کیا معلوم چلا؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں عبادت کرنی ہے، خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ، کیونکہ اس کے اندر ہمیں لیلۃ القدر بھی ملتا ہے۔ خصوصی طور پر عبادتیں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، خوب خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، صد افسوس، کہ مسلمان ان آخری عشروں میں عبادت کے بجائے حلیم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر مزے، چائے پیئیں گے، فلاں ہوٹل جائیں گے، ہاں فلاں ہوٹل پہ پہنچ کر جو ہے چائے نوش فرمائیں گے، گھروں میں عورتیں قسم قسم کے کھانے بنائیں گے، انجوائے کریں گے، رات بھر جاگیں گے، نعتوں کی محفلیں گھروں میں قائم ہوتی ہیں، نعت پڑھ رہی ہیں، کوئی نعت پڑھا جا رہا ہے، کوئی قصے اور کہانیاں سنا رہے ہیں، کوئی ہنسی اور مذاق ہو رہا ہے، ٹھٹا ہو رہا ہے۔ اس کام کے لیے آپ جاگے ہوئے ہیں آخری عشرے میں؟ اس سے بہتر ہوتا کہ سو ہی جاتے۔ یہ کام نہیں، کہتے ہم کیا اچھا کام کر رہے ہیں نا، نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ نعتیں پڑھنا یہ بعد میں پڑھ لو، کبھی موقع ملا، نظمیں بعد میں پڑھو، ابھی قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، نمازیں پڑھو، یہ وقت ہے۔ اس وقت کو چھوڑ کر جو ہے قصے اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ اور خصوصی طور پر انہی آخری عشروں میں خواتین نکلتی ہیں اپنی شاپنگز کے لیے، اور ایسی شاپنگ کرتی ہیں کہ اللہ خیر کے، جیسے لگتا ہے کہ پورے سال میں ان کو جو ہے کپڑے نہیں ملے تھے، یا پورا سال جو ہے روکھا پڑا ہوا تھا، آج پہلی دفعہ دکان کھلی ہے، اور پورا آخری عشرہ ہی گزار دیتے ہیں اسی میں۔ ایک دن جائیں گی، پسند نہیں آئے گا، دوسرے دن پسند نہیں آئے گا، تیسرے دن، چوتھے دن پوچھا تھا، پانچویں دن آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنا خرید لیا، بچوں کا خریدنا ہے، بچوں کا ہو گیا امی کا خریدنا ہے، امی کا ہو گیا فلانے کا خریدنا ہے، بہنیں جا رہی ہیں، بہنوں کا بھی خریدنا ہے، ان کے ساتھ جاری۔ پورا کا پورا آخری عشرہ رمضان مبارک کی پوری راتیں بازاروں میں گزار دینا، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، یہ بربادی کی نشانی ہے۔ رمضان سے پہلے کیا کر رہے تھے آپ سب؟ رمضان سے پہلے آپ نے کیوں شاپنگ نہیں کی؟ رمضان سے پہلے آپ نے کپڑے کیوں نہیں خریدے؟ آپ کو معلوم نہیں تھا رمضان آنے والا ہے؟ ایسے کون سے مصروفیات تھے جو رمضان سے پہلے آپ نے نہیں کر پائے، اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو یاد آیا کہ آپ کو کپڑے خریدنا ہے عید کے لیے؟ اور وہ بھی میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، عید ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، عید کی خوشی مناتے ہیں لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر۔ میں اکثر کہتا ہوں عید صرف انہی کے لیے جن کو رمضان مبارک کے مہینے میں فائدہ ملا ہو، عبادت کی ہو۔ جو رمضان میں عبادت کرنے کے بجائے جو ہے بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آئے، ان کے لیے عید نہیں ہے، ایک نئے کپڑے نہ پہنے، کوئی فائدہ نہیں۔ جن کو لیلۃ القدر نہ ملا ہو، ان کے لیے کیا خاک عید ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ ان کو ملا ہی نہ ہو، یہ دن ان کو، یہ رات ان کو نصیب ہی نہ ہوئی ہو، کیا فائدہ ان کے جو ہے عید منانے کا؟ کوئی فائدہ نہیں، کسی کام کا نہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری قوم آج اسی میں گمراہ ہے۔ ان کو جب موقع
پہلے تو کہتے شیخ وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، اب پوری کی پوری رات اسلام نے دی کہ کرو عبادت، اب کہتے شیخ ابھی شاپنگ کرنا ہے. یعنی آپ کو موقع تو مل رہا ہے لیکن آپ بہانے بنا رہے ہو، عبادت کرنے کا شوق نہیں ہے آپ میں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا قرآن 2 منٹ کے لیے آپ کھولیں. آج ہے حقیقت ہے، آج کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کھولتے ہیں 2 منٹ کے لیے بھی پڑھنا ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، دل میں بے چینی ہونے لگتی ہے، کب بند کروں کب بند کروں کب بند کر کے جو ہے بھاگوں یہاں سے. یہ کمزور ایمان کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. وہی چیز ہے، آپ بازاروں میں جاؤ، دکان پر کھڑے ہو جاؤ کپڑے خریدنے کے لیے، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، کب اس دکان کو چھوڑ کر بھاگو. کیوں؟ کیونکہ مزہ آ رہا ہے، دکانوں پر گھومنے میں اچھا دکھ رہا ہے، شاپنگ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، ان میں اوقات ضائع ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت لگائیں، ان میں بہت مشکل ہے، وقت نہیں مل رہا ہے شیخ. لوگ بولتے ہیں، کچھ خواتین مرد سارے بولتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ان کے پاس اس کا وقت نہیں ہے. جن چیزوں کو ذریعہ بنایا کہ آپ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ جی سکتے ہیں، ان کے لیے وقت ہے ان کے پاس. یعنی جن چیزوں کی اہمیت شریعت میں کچھ نہیں، ان کے لیے وقت ہے. جس چیز کی اہمیت شریعت میں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اسی میں ثواب ملنا ہے، اس کا وقت نہیں، تو پھر یہ بے فائدہ ہے، پھر یہ وقت کی بربادی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو آخری عشرہ رمضان المبارک کا اچھا گزرنا چاہیے. عبادت ویسے پورا رمضان ہی اچھا گزرے، لیکن آخری عشرے میں اللہ کے رسول خصوصاً عبادت کرتے تھے اور اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے. تو آخری عشرہ ہمارا بیکار نہیں گزرنا. اور آخری عشرہ اگر ہمارا گزر گیا اور صرف ہم بازاروں میں نظر آئے، ہوٹلوں میں نظر آئے، کھاتے ہوئے نظر آئے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، اور ہمیں معلوم چل گیا کہ لیلۃ القدر ہم سے چھوٹ گیا ہے نا، پھر بے فائدہ. میں کہتا ہوں ایسی عید کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں. تم کو 1000 مہینوں سے بہتر والی عبادت چھوٹ گئی. خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 ماہ سے بہتر تھی، یہ چھوٹ گئی، کیا کرو گے؟ لگ بھگ 83 سال ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک وہ رات میں عبادت کرنا کتنا ہوتا ہے؟ لگ بھگ 83 سال یا 80 سال کے آس پاس کی عبادت ہوتی ہے. وہ چھوٹ جائے تو کیا فائدہ آپ کا؟ تو اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے، اس چیز کی طرف انسان کا ذہن جانا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو شخص من قام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اور جس نے قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، من قام، جس نے قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. من صامہ کا بھی لفظ آیا، دونوں بھی الفاظ ہے. تو یہ سب سے بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ دے. الثامن الاعتمار، عمرہ کرنا. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حج، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو جن کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرائیں، انشاءاللہ حج کے برابر کا ثواب مل جاتا ہے. تو رمضان میں عمرہ کا بڑا ثواب ہے، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. قول انی صائم لمن شتمہ، کوئی ایک روزے دار کو گالی دے، ٹھیک ہے، شخص کو گالی دی، کسی نے روزے دار کو گالی دی تو اسے چاہیے وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں. یعنی میں بھی تمہیں جواب دے سکتا تھا، میں بھی تم جو گالی دیے ہو وہی الفاظ دہرا سکتا تھا، لیکن میں روزے سے ہوں، اس کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، میں اپنی زبان کو بچا کر رکھا ہوں. وذالک لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.
جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنا چاہیے اور نہ ہی شور مچانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فلا یرفث ولا یسخب، فحش گوئی نہیں کرنا چاہیے، ولا یسخب، نہ شور مچانا چاہیے۔ فإن سابه احد، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، او قاتلہ، یا لڑائی کرے، فلیقل، تو اس کو کہو، انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مارنا چاہے، کوئی آپ کو برا بھلا بولے، گالیاں دے، تو اس کو کہو میں روزے سے ہوں۔ المسألۃ الثانیہ، ہم نے ابھی کیا آپ کے پڑھا تھا اس سے پہلے، یہ مستحبات تھے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے؟ مکروہات ہے، وہ کام جو رمضان، جو روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ یکرہ فی حق الصائم بعض الامور الذی قد تؤدی الی جرح صومہ ونقص اجرہ، روزے دار کے حق میں بعض باتیں مکروہ ہیں جو بسا اوقات اس کے روزے کو مجروح یا اس کے ثواب میں کمی کر دیتی ہیں، یعنی روزے میں جو ہے بعض روزے میں ثواب کی کمی ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اعمال جو مکروہ ہیں وہ کیا ہے؟ الاول المبالغہ فی المزمزہ والاستنشاق، یعنی مزمزہ اور استنشاق میں مبالغہ کرنا، یعنی کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ مکروہ کر سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وذالک خشیۃ ان یذهب الماء الی جوفہ، کیونکہ ڈر ہے اس بات کا کہ پانی جو ہے حلق تک، یعنی منہ تک پہنچ جائے گا، پیٹ تک پہنچ جائے گا، تو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پانی پیٹ میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی جب روزے کی حالت میں ہو تو مزمزہ اور استنشاق، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ اگر ایسا کریں گے تو ناک کے ذریعے سے بھی پانی پیٹ میں چلا جائے گا اور منہ کے ذریعے سے بھی پانی پیٹ میں چلا جائے گا۔ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائم، استنشاق میں مبالغہ کرو، یعنی ناک میں پانی چڑھایا کرو خوب اچھی طرح، بالغ کا مطلب ہے خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھایا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الا ان تکون صائم، سوائے یہ کہ تم روزے سے ہو، تو روزے سے ہو تو ناک میں پانی خوب اچھی طرح مت چڑھاؤ، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہ پانی پیٹ تک پہنچ جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔ القبلہ، بوسہ دینا، لمن تحرک شہوتہ، یعنی ان کے لیے ہے بوسہ دینا جائز نہیں ہے جس کے شہوت کے بھڑک اٹھنے کا خوف ہو، یعنی شہوت کے جاگ جانے کا خوف ہو، تو ایسے لوگ دور رہیں۔ وَكَانَ مِمَّن لَا يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ، جو اپنے نفس پر جو ہے قابو نہیں رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو جس کنٹرول نہیں ہے۔ فَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَن يُقَبِّلْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، تو روزے دار کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یا اپنی لونڈی کو بوسہ دے، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، کیونکہ عین ممکن ہے یہ عمل اس کے شہوت کو بھڑکانے کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے، اس کے شہوت کے بھڑکانے کا سبب بن جائے، جو ہم بستری کے ذریعے سے یا منی نکلنے کے ذریعے سے، منی نکلنے کا یا ہم بستری کا ذریعہ بن جائے اور اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، روزہ خراب ہو جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فَسَادِ صَوْمِهِ فَلَا بَأْسَ، ایک وہ شخص ہے جس کا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، تو یہ شخص روزے کی حالت میں بوسہ اور ان جیسی چیزوں سے دور رہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس شخص کا اپنے اوپر قابو ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، بوس و کنار کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أي حاجته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر تم سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ تو اگر قابو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قابو میں نہیں ہے تو پھر بچنا چاہیے۔ ای حاجتہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت اور حاجت پر قابو رکھنے والے تھے، اسی وجہ سے وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ تَجَنُّبُ كُلَّ مَا مِنْ شَأْنِهِ إِثَارَةُ شَهْوَتِهِ وَتَحْرِيكِهَا، اسی لیے اسی طرح سے روزے دار کے لیے ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے جو روزے دار کی شہوت کو بھڑکانے اور ابھارنے کا ذریعہ بنتی ہے، كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی بھی شخص جو روزے کی حالت میں ہو اسے ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے جو اس کے شہوت کو بھڑکاتی ہو، جیسے بیوی یا لونڈی کی طرف دیکھنا لگاتار، جسے ہم کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یا مباشرت کے بارے میں سوچنا، یا ٹھیک ہے مباشرت کے بارے میں سوچنا، کیونکہ یہ باتیں بھی الامنا کا مطلب ہوتا ہے منی نکالنے یا جمع کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ روزے کی حالت میں ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے، دو چیزیں سمجھائی گئی، آرام سے سمجھ، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ پہلا یہ مسئلہ جس کا اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہے اس کا تو وہ دور رہے، اور جس کا کنٹرول ہے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا، یا پھر آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ایسی چیزیں دیکھنا، یا ایسی چیزیں دیکھنا جو انسان کی شہوت کو ابھارتی ہیں اور اس کی وجہ سے عین ممکن ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، تو بچنا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے۔ بلع النخامہ، دوسری چیز اس کے بعد والی چیز کیا ہے؟ بلغم نگلنا، ٹھیک ہے، بلغم جو ہوتا ہے بلع النخامتی، یعنی نخامہ یعنی بلغم کو نگلنا، لأن ذلك يصل إلى الجوف، کیونکہ یہ پیٹ تک پہنچ جاتا ہے، ويتقوى به، اور اس کو تقویت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معدے تک پہنچتا ہے اور تقویت بھی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، الى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل، اس کے علاوہ اس میں گندگی اور نقصان کا پہلو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو بچنا چاہیے، بلغم کو نہیں نگلنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ مکروہ ہے ذوق الطعام لغیر الحاجہ، بغیر کسی حاجت کے کھانے کو چکھنا، فَإِن كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ، اگر اس کے لیے حاجت ہے، کھانے کو چکھنے کی ضرورت ہے، كَأَن يَكُونَ طَبَّاخًا يَحْتَاجُ لِذَوْقِ مِلْحِهِ وَمَا أَشْبَهُ فَلَا بَأْسَ، جیسے کہ کوئی پکانے والا ہے، کھانا پکانے والا، اسے اس بات کی حاجت ہے کہ وہ چکھے کہ نمک کتنا ہے، نمک کو چکھے، یا اس جیسی کوئی چیز، تو کوئی حرج کی بات نہیں، مع الحذر من وصول شيء من ذلك الى حلقه، اس بات سے محتاط رہتے ہوئے کہ گلے تک نہ پہنچے، اس کے لیے چکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی، جیسے خواتین گھروں میں کھانا پکاتی تو روزے کی حالت میں رہتی ہیں، لیکن کئی دفعہ چکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا جو ہے نمک پڑا نہیں پڑا، نمک کتنا ہے، یا کوئی میٹھا بنا رہی ہے، میٹھا کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو چکھ سکتی ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان پر رکھ کر چکھ سکتی ہیں، لیکن
اس سے نگل نہیں سکتی، اسی موقع پر اسے تھوک دیں گے اور منہ کو صاف کر لیں گی تاکہ وہ چیز ان کے حلق تک نہ پہنچے۔ لیکن ان کے لیے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے چکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کھانا پکانے والا تو چکھ رہا ہے، بغل سے کوئی آیا اور بھی کہہ رہا ہے لاؤ میں بھی دیکھوں ذرا کتنا نمک ہے، تو پھر یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی نہ چکھے، عین ممکن ہے اسی چکر میں روزہ بھی کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو جو کھانا پکانے والے ہیں یا کھانے پکانے والیاں ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں گھروں کی، یا گھر میں جو میڈ وغیرہ ہیں جو روزے کی حالت میں جو بھی ہوں وہ کھانا پکا رہے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کھانا پکاتے وقت چکھ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن اسے اپنے پیٹ میں نہیں اتار سکتے بلکہ اسی موقع پر اس کو تھوک دیں گے۔ یہ بعض مسائل تھے جو میں نے الحمدللہ ہم نے آج پڑھا۔ الباب الرابع ہے فی القضاء، قضاء کے تعلق سے، والصیام المستحب، اور مستحب روزوں کے تعلق سے، وما یکرہ ویحرم من الصیام، اور وہ چیزیں جو وہ روزے جو حرام یا مکروہ ہیں، ٹھیک ہے، روزے حرام یا مکروہ ہیں، اس کے تعلق سے باتیں آئندہ دروس میں انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی، امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم سبق بھی تقریباً بہت جلد ہی ختم کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔